اس وقت امت پر برے حالات ہیں، 57 ملک سارے، صرف فلسطین نہیں، صرف غزہ نہیں، پوری امت برے حالات کا شکار ہے۔ برے حکمران ہیں، نکمے حکمران ہیں، بزدل حکمران ہیں، موت سے ڈرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها، ایک دن آئے گا کہ امتیں تمہیں ایسے تقسیم کریں گی جیسے کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا اب من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم ان دنوں میں تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے کہا لا بل انتم یومئذ کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے، ولیکنکم غثاء کا غثاء السیل، تم ایسے ہوگے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، جھاگ۔ اور جھاگ کی کوئی طاقت ہوتی ہے؟ حالانکہ پورے پانی کے اوپر چھائی ہوتی ہے، جب پانی طوفان بن کے چلتا ہے تو اوپر جھاگ ہی جھاگ ہوتی ہے، گھاس، لکڑیاں، سب کچھ، ان میں کوئی طاقت ہوتی ہے پانی کے سامنے؟ تم ایسے ہوگے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، جدھر پانی چاہے گا تمہیں اٹھا کے پھینک دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ وَلَيَنزِعَنَّ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمُهَابَةَ مِنكُمْ، اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا، اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب نکال۔ خالد کا نام سن کر روم کانپ اٹھتا تھا، فارس کانپ اٹھتا تھا، خالد بن ولید کا نام ایک ہیبت بن گیا تھا۔ اور یہاں ہندوستان میں ملک مظفر رحمۃ اللہ علیہ شہید علاؤ الدین خلجی کے سپہ سالار تھے، اور 5 دفعہ تاتاریوں کو شکست دی انہوں نے، اور 5ویں جنگ میں خود شہید ہوئے۔ تو کسی تاتاری کا گھوڑا پانی نہیں پیتا تھا تو وہ کہتا تھا ملک مظفر کو دیکھ لیا ہے، اور بچہ سوتا نہیں تھا تاتاری کا تو ماں اسے کہتی بلاؤں ملک مظفر کو، بلاؤں ملک مظفر کو۔ یہ تمہارے ہندوستان کی تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو، صحابہ کی تاریخ نہیں بتا رہا، چند سو سال پہلے کی تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہیبت ڈالی تھی مسلمانوں کی، اللہ وہ رعب تمہارا نکال دے گا، اور رعب نکال کر ان کے دلوں سے تمہارا رعب نکلے گا، اور تمہارے دلوں میں کیا پڑے گا؟ وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے پیار کرو گے اور موت سے ڈرو گے، موت کو برا سمجھو گے۔ تو پوری امت اس وقت مصیبتوں کا شکار ہے۔ سب سے بڑی مصیبت نکمے حکمران ہیں پورے 57 ملکوں کے۔ الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے پیار کرو گے اور موت سے ڈرو گے، موت کو برا سمجھو گے۔ تو پوری امت اس وقت مصیبتوں کا شکار ہے۔ سب سے بڑی مصیبت نکمے حکمران ہیں پورے 57 ملکوں کے، اور کچھ 300 سال سے ذلت کی چکی میں پس رہے ہیں، لیکن یہ حالات، میرے نبی نے فرمایا میری امت پہ آخرت میں بڑا عذاب نہیں ہے، میری امت کا عذاب دنیا میں ہی ہو جائے گا۔ کہا یہ وہ کیا ہے؟ کہا وہ قتل ہے، ان کا قتل ہونا ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ جب جنگ احد میں شکست کی صورت بنی تو ابو سفیان نے نعرہ لگایا کہ اولو حبل، حبل زندہ باد، اولو حبل، جیسے ہم کہتے ہیں حبل زندہ باد۔ تو اللہ کے نبی کو کہنے لگا محمد ہے، احد پہاڑ میں چھپے ہوئے تھے، عمر ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، علی ہے۔ تو آپ نے سب کو خاموش رہنے کا حکم دیا، تو سارے کوئی جواب نہیں دے رہے۔ تو وہ کہنے لگا آج ہم نے سب کو مٹا دیا۔ تو حضرت عمر چپ نہ رہ سکے، کہنے لگے تیرا بیڑا غرق کو، ہم سب زندہ ہیں، سب تیری باتیں سن رہے ہیں۔ کہنے لگا کل تمہاری جیت تھی، آج ہماری جیت ہے۔ کہا بالکل نہیں، آج بھی ہماری جیت ہے، ہمارے قتل ہوئے جنت میں گئے، تمہارے قتل ہوئے جہنم میں گئے۔
تو عجباً لامر المومن، مسلمان کے لیے بڑی حیران کن بات ہے، میرے نبی نے کہا ان اصابتہ السراء فشکر فلہ الجنہ، اس کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو یہ شکر ادا کرتا ہے تو اسے جنت ملتی ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ، اسے اللہ تعالیٰ مشکل میں ڈالتا ہے، مصیبت آتی ہے، فصبر، یہ صبر کرتا ہے، فلہ الجنہ، تو اسے جنت ملتی۔ تو اس وقت امت پر جو حالات ہیں یہ صبر کے حالات چل رہے ہیں، اور جو ارض فلسطین ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ صرف ارض فلسطین میں پہلی اللہ کی جو رحمت آئی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا گھر بنایا، اول بیت وضع للناس، فرشتوں کے ذریعے، وہ بیت اللہ تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا گھر جو دنیا میں بنایا وہ مسجد اقصی تھی، یہ بھی فرشتوں نے بنائی تھی۔ پھر 4000 نبیوں کے باپ اور میرے نبی کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے، وہیں دفن ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے، حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فلسطین میں دوبارہ واپس آئے، حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت زکریا علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت مریم علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے۔ کتنا بڑا معجزہ جو اللہ نے ظاہر فرمایا انسانیت کا، کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا علیہ السلام فلسطین میں۔ اذ تمثل لها بشرا سویا، جبریل آئے بڑے خوبصورت انسان کی شکل میں، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اگر تو متقی ہے۔ فانما انا رسول ربک، مریم میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، اللہ تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے۔ قالت انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا؟ وہ کیسے؟ ولم یمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں ہوئی، ولم اکو بغیا، اور میں فاحشہ عورت نہیں۔ کہ شادی ہونے کے دو راستے ہیں، حلال راستہ نکاح ہے، حرام راستہ زنا ہے، ایک میرا ہوا نہیں، دوسرا میں کر نہیں سکتی، تو کیسے ہوگا؟ قال کذالک قال ربک ولی حین وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، مسئلہ کوئی نہیں، اللہ ابھی کر دے گا، اللہ ابھی کر دے گا۔ تو وہ آگے بڑھے تو مریم علیہ السلام پیچھے ہٹیں اور ڈرتے 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 دیوار کے ساتھ لگ گئے، اب آگے تو کوئی پیچھے جانے کی چیز نہیں تھی۔ تو جبریل کہنے لگے لا تخافی لا تخافی، ڈرو نہیں ڈرو نہیں ڈرو نہیں، اور ان کو یہاں سے پکڑا، یہاں سے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، کرتے کو یہاں سے پکڑا اور دور کر کے ایسے پھونک ماری، یہاں پھونک ماری، ادھر پھونک ماری، ادھر 9 مہینے کا حمل پیٹ میں تیار ہو۔ فحملتہ، اسی وقت حمل ہو گیا، فانتبذت بہ مکانا قصیا، پھر فا کا لفظ ہے، اسی وقت ایک دور جگہ پر گئی، پھر فا ہے، اجاہ المخاض الی جذع النخلہ، بھاگ کے ایک خشک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائی، اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، آپ پیدا ہو گئے۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں مر جاتی اور پھر میں بھلا دی جاتی، اور پھر میرا بھولنا بھی بھلا دیا جاتا۔ قال لا تخافی ولا تحزنی وقرری عینا، پہلے آ کر کے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ کھجور کو ذرا ہلا، انہوں نے اس تنے کو ہلایا نا تو اوپر کوئی پتا نہیں تھا، ٹونڈ منڈ، تو تازہ کھجوریں گرنے لگیں سامنے، کہنے لگے مریم دیکھ، اس پر نہ کوئی شاخ ہے نہ کوئی پتا ہے، اور اللہ تازہ کھجوریں دے رہا ہے، ایسے ہی تجھے بغیر شادی کے اللہ نے بیٹا دے دیا۔ فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھا پی، آنکھیں ٹھنڈی کر، اور بچوں کو لے جا گاؤں شہر میں۔ تو فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور جب تک تجھے کچھ سامنے نظر آئے تو تم نے کہنا ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا،
چپ کا روزہ بھی رکھتے تھے بنی اسرائیل کہ سارا دن خاموش رہنا، بولنا نہیں ہے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اب وہ بچے کو لے کر آئیں شہر میں۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، ارے مریم یہ منہ کیا کالا کیا؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرا باپ، یا اخت ہارون، تین طرح سے تانا دیا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، پہلے بھائی کا تانا دیا، تیرا بھائی تو بڑا نیک تھا، تو نے کیا کیا؟ ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو بڑا نیک تھا، یہ تو نے کیا کیا؟ وما کانت امک بغیہ، تیری ماں تو بہت نیک تھی، تو نے یہ کیا کیا؟ تین طرف سے تانے دیے، بھائی کی طرف سے، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے۔ فاشارت الیہ، انہوں نے پہلے یوں کیا پھر یوں کیا۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس سے کیسے بات کریں، یہ تو بچہ ہے۔ قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر شروع ہو گئی۔ اتنا بڑا معجزہ ارض فلسطین میں اللہ نے ظاہر فرمایا، اور ارض فلسطین سے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا، یہیں سے اوپر اٹھایا آسمانوں کی طرف۔ اور میرے نبی کا جو معراج ہوا وہ بھی ارض فلسطین سے ہوا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ذات جو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا اپنے بندے کو۔ الذی بارکنا حولہ، اس خطے کو اللہ نے بابرکت فرمایا، کسی خطے کو بابرکت نہیں فرمایا، اس فلسطین کے خطے کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت فرمایا۔ حضرت میمونہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل قدس، یہ جو قدس ہے اس کی کوئی حقیقت تو بتلائیں۔ آپ نے کہا ارض المنشر والمحشر، یہ وہ زمین ہے جہاں پر حشر قائم ہوگا، یہ وہ زمین ہے جہاں پر حشر قائم ہوگا۔ اور جہاں یہ وہ زمین ہے، یہ تو اب میں اپنی طرف سے اگلی بات بتا رہا ہوں فلسطین کی۔ آخری جو معرکہ ہوگا دجال کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فلسطین میں ہو، تو لد کے مقام پر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا مقابلہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ایک معجزہ دے گا، ان کا سانس جسے بھی لگے گا، جس کافر کو، وہ مر جائے گا، پگھل جائے گا۔ اور آپ کا سانس کہاں تک جائے گا؟ میں تو سانس لیتا ہوں تو یہ مائک تک آ رہا ہے، آپ بھی لوگ ہیں تو یہیں تک آئے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک ان کا سانس جائے گا، اور جس چیز کو لگے گا وہ مرتا جائے گا۔ تو اللہ اس سرزمین کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ میں تھوڑا آپ کے حوصلہ افزائی کے لیے، چونکہ ہر طرف قیامت کی باتیں ہو رہی، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، قیامت حالی دور ہے، ایڈی نیڑے کوئی نہیں ہے، حالی تھوڑا دیر ہے، سانو تو نہیں ویکھنی، ہم فکر نہ کرو۔ چونکہ قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی جس سے سارے اہل ایمان مر جائیں گے، ایک کلمہ گو مسلمان دنیا پہ زندہ نہیں بچے گا، صرف غیر مسلم ہوں گے، ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اور قیامت سے 30 سال پہلے، قیامت سے 30 سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے کہ کسی بچے پر قیامت نہیں آئے گی۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ ہولناکی بتانے کے لیے تشبیہ ہے، وہ یہ نہیں کہ ایسا ہو رہا ہوگا، کیونکہ بچہ تو کافر کا بھی ہو وہ معصوم ہے، مسلمان کا بھی ہو تو وہ معصوم ہے، اس لیے آپ نے کہا کہ سارے جو نابالغ مرتے ہیں وہ جس مذہب کے بھی ہیں سب جنت میں جائیں گے، چونکہ ان پر تو بھی شریعت لاگو ہی نہیں ہوئی ہے، اور سارے بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جتنے اہل ایمان کے بچے بالغ ہونے سے پہلے، پیدا ہونے سے لے کر 15 سال سے پہلے تک جو فوت ہو جاتے ہیں، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوتے ہیں، ساری نسل ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور وہ ان کے باپ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ اپنی وہاں کی جنت کے مزے لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا لیتے ہیں، میں تو کوئی نہیں پتہ، بس آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، چونکہ وہ ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک حور کو مقرر کر لیا ہے ابراہیم کو دودھ پلانے کے لیے، سبحان، اور کسی بچے کے بارے میں ایسی بات نہیں ہے۔ تو ڈران والی گل کوئی نہیں، ساڈو تے قیامت نہیں ہوندی، 30 سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے،
قیامت 30 اور 30 سے اوپر کی عمر کے لوگوں پر ہوگی، اور وہ جانوروں کی طرح ہوں گے، سڑکوں پہ زنا کریں گے، اور ہر انسانی جو اخلاق ہیں ان سے وہ خالی ہو جائیں گے، ان سے وہ خالی ہو جائیں گے۔ یہ امت کے اوپر امتحان ہے۔ ہمارا ایک ساتھی ہے وہاں کینیڈا میں، اس نے مجھے خواب سنایا کہ میں نے دیکھا کہ غزہ کے جتنے شہداء کے بچے ہیں وہ آسمان پہ تیر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی ہر آنے والے کا استقبال فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنے میں تو بڑا ظلم نظر ہے، ظلم ہے بھی صحیح، لیکن ہماری تو موج ہے، وہ تو سارے جنت میں گئے۔ جتنے بڑے شہید ہوئے وہ بھی جنتی، عورتیں شہید ہوئیں وہ بھی جنتی، مرد شہید ہوئے وہ بھی جنتی۔ اور بچوں کا تو میں نے کینیڈا میں ایک نوجوان خواب دیکھ رہا ہے، راونڈ کا پڑھا ہوا عالم ہے، کہ میں نے خواب دیکھا کہ غزہ کے شہداء کے بچے آسمان پر تیر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی ہر آنے والے بچے کا استقبال فرما رہے ہیں۔ لوگ ساڑھی تو موج ہو گئی، ہمیں دیکھنے میں موت نظر آتی ہے، حقیقت میں دیکھو ایک ہوتا ہے کامیاب ہونا اور ایک ہوتا ہے فتح پانا، ایک ہوتا ہے ناکام ہونا اور ایک ہوتا ہے شکست کھانا۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں، کامیابی الگ چیز ہے، فتح الگ چیز ہے، ناکامی الگ چیز ہے، شکست الگ چیز ہے۔ کربلا کے میدان میں سب سے مقدس خون بہایا گیا، سب سے پاکیزہ خون بہایا گیا، اور ان سب کو شکست ہو گئی، اور وہ سارے گردنیں کٹوا کے نیزوں پہ چڑھ گئے، لیکن وہ ناکام نہیں ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ انہیں شکست ہوئی ہے، انہیں ناکامی نہیں ہوئی، وہ کامیاب ہیں۔ اور شمر کا لشکر وہ فتح پایا ہے، وہ کامیاب نہیں ہے، انہوں نے فتح پائی، کامیاب نہیں۔ ابن زیاد کی گردن کٹ کے جب لائی گئی مصعب بن عمیر کے سامنے، جیسے حضرت حسین علیہ السلام کی گردن کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی، تو وہ ایسے منہ پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا، میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا۔ کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی تو وہ ایسے منہ پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا، میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا ہوا تر و تازہ ہو۔ تو حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر روتے ہوئے فرمایا کہ ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہوا۔ تو کہنے لگا تو بوڑھا ہو گیا ورنہ تیرا بھی سر اڑا دیتا میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر آئے اور ابن زیاد کو قتل کیا گیا اور اس کی کٹی ہوئی گردن آئی حضرت مصعب بن عمیر کے سامنے، تو ایک دم مجمع میں ہلچل مچی، جاءت جاءت، وہ آیا وہ آیا وہ آیا۔ کیا دیکھا؟ ایک چھوٹا سا سانپ، اتنا انتہائی تیز، وہ تیزی سے آیا اور اس کی ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا، پھر اس کی ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا، پھر اس کی ناک میں داخل ہوا، پھر اس کے منہ سے نکل کے پھر غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز ہے، جا وہ آیا وہ آیا وہ آیا۔ تو دیکھا وہ بھی سانپ پھر آ رہا ہے، اور آ کر اس کی ناک میں داخل ہوا اور پھر نکلا نہیں، اندر ہی غائب ہو گیا۔ فتح پائی ابن زیاد نے، لیکن ناکام ہو گیا۔ شکست کھائی امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 ساتھیوں نے، لیکن وہ کامیاب ہو گئے۔ جنگ سے پہلے آپ کو اونگ آ گئی تو آنکھ کھلی تو آپ ہنسنے لگے۔ حضرت زینب نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے؟ کیوں ہنسے ہو؟ کہا خواب میں اللہ کے نبی ملے ہیں، کہہ رہے بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ دیکھنے میں شکست ہوئی ہے لیکن وہ کامیاب ہیں۔ عمر بن سعد کو فتح ہوئی ہے، وہ ناکام ہے۔ عمر بن سعد کی کٹی ہوئی گردن پہ مختار کے سامنے رکھی گئی، اللہ تعالیٰ نے ایک کو زندہ نہیں چھوڑا، جتنے بھی قاتلین حسین تھے سب قتل ہوئے۔ حضرت عثمان کے قاتل سب طبعی موت نہیں مرے، سب ذلت کی موت مرے۔ تو بھائیو یہ امتحان کی جگہ ہے،
اللہ اپنے نبی کی امت کے